Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Muhammad Shah Islam and welcome to all of you in Education Second Year Lecture number 12 and Chapter number 1. Today we are going to study educational curriculum according to Allama Ibn Khaldun रहमतुल्लाह अलैह. आज हम इलामा इब्न खल्दून का बयान करदा तालीमी निसाब पढ़ने जा रहे हैं. रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली. अज़ीज़ तालिब इल्मों, हमने इलामा इब्न खल्दून की तालीमी फ़िक्र को 6 हेडिंग्स में डिवाइड किया था. उसमें से हम पहली 3 पढ़ चुके हैं. इलामा इब्न खल्दून का तारुफ़, सेकंड वन तालीमी तसव्वुरात, थर्ड वन इलामा इब्न खल्दून रहमतुल्लाह अलैह के मकासद तालीम. और आज हम लोग इलामा साहब का बयान करदा निसाब तालीम पढ़ने के लिए जा रहे हैं. तो इलामा साहब के ख़्याल में निसाब तालीम तालिब इल्म के रुझान और इस्तिदाद और उम्र के मुताबिक होना चाहिए. बिल्कुल ऐसा ही जैसा कि इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने बताया था कि तालिब इल्म की रुझान के, उसकी दिलचस्पियों के, उनकी उम्र के और नफ्सियाती तकाज़ों और नफ्सियात की हेल्प लेते हुए हमने निसाब तालीम को बनाना है. तो अब इलामा इब्न खल्दून भी बिल्कुल वही बात फरमा रहे हैं कि इल्म नफ्सियात की मदद लेते हुए निसाब तालीम को बनाना है. इल्म नफ्सियात ही हमें बताता है कि बच्चे की दिलचस्पियाँ किस उम्र में क्या होती हैं और किस तरह से हम उनको जान पाते हैं. इल्म नफ्सियात ही हमें बताता है कि किसी भी तालिब इल्म की किस उम्र में और किस एजुकेशनल लेवल के ऊपर उसकी इस्तिदाद क्या होती हैं. तो इस तरह से ये सारी चीज़ें निकालने के लिए, निसाब बनाने के लिए हमें इल्म नफ्सियात को जानना बहुत ज़रूरी है. तो इब्न खल्दून भी इल्म नफ्सियात पे बहुत ज़्यादा ज़ोर दे रहे हैं. अगली बात वो फरमा रहे हैं कि निसाब को जामे होना चाहिए और मुख्तसर होना चाहिए. यानी कि शुरू में जब तालिब इल्म हासिल करने के लिए आता है तो अगर बहुत बड़ी बड़ी किताबें और टॉपिक्स बहुत तवील हों तो वो पढ़ नहीं पाएगा. मटेरियल जो अंदर है, जो कंटेंट अंदर है बुक्स के, सिलेबस के, वो मुख्तसर और जामे होना चाहिए जिससे वो माशरती इक़दार को समझ सके मुख्तसरन. और तदरीज का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है कि दर्जा बदर्जा जो चीज़ पहले समझाना ज़रूरी है उसको शुरू के सफ़हात में कवर किया जाए और जो बाद वाली चीज़ है और बेसिक चीज़ पढ़ने के बाद वो समझ आएगी उसको अगले सफ़हात में दर्ज किया जाए. और इब्न खल्दून रहमतुल्लाह अलैह एक ख़ास बात जो फरमाते हैं कि तालीम का आगाज़ हमेशा मादरी ज़बान से किया जाए. प्राइमरी या बुनियादी तालीम जब बच्चे ने शुरू करनी है तो वो हर सूरत में उसकी मादरी ज़बान में ही होनी चाहिए. आगे जाके वो फरमाते हैं कि अगर मादरी ज़बान में हम तालीम शुरू नहीं करवाएंगे, किसी और ज़बान में बच्चे को तालीम देना शुरू कर देंगे तो वो तालीम उसकी निसफ़ कहलाएगी. यानी कि अगर मैट्रिक पास करेगा तो उसे जो तालम होगा या लर्निंग होगी वो 5th लेवल की होगी. यानी कि हकीकत में वो 5 क्लास पास तसव्वुर किया जाएगा और उसके पास जो इल्म होगा, जो लर्निंग होगी, जो फ़न होगा वो भी 5वीं क्लास के बराबर होगा उस बच्चे के जिस बच्चे ने 5 क्लासेस पास किए हैं अपनी मादरी लैंग्वेज में. इसी तरह से अगर किसी तालिब इल्म ने 16 ईयर एजुकेशन यानी कि MSc या 16वीं क्लास पास की हुई है और वो किसी और लैंग्वेज में की है, उसकी अपनी मादरी लैंग्वेज में नहीं की, उसने जो मीडियम ऑफ एजुकेशन है, ज़रिया तालीम है, वो अदर दैन हिज मदर टंग है, तो हम कहेंगे कि वो 8th क्लास पास बच्चे के बराबर उसकी लर्निंग होगी. अगर दोनों को कंपैरिजन किया जाए, एक तालिब इल्म जिसने अपनी मदर लैंग्वेज में तालीम हासिल की है वो 8 पास है और एक तालिब इल्म जिसने किसी और लैंग्वेज में की है और वो 16 पास है, तो वो अब तकरीबन उनका जो लर्निंग है वो बराबर होगी. MA पास की एज की वजह से जो उसमें मैच्योरिटी आ जाएगी, कुछ कॉन्फिडेंस हो जाएगा, मुख्तलिफ अदारों में उसने टाइम गुजारा हुआ होगा, उसकी वजह से कुछ उसमें बेहतरी पाई जाएगी और लर्निंग के हिसाब से तकरीबन
تقریباً وہ دونوں ایکول ہوں گے. تو اس لیے علامہ صاحب بہت زیادہ زور دے رہے ہیں کہ طالب علم کو ہمیشہ اس کی مادری زبان میں تعلیم کا آغاز کیا جائے، اور آغاز زبان سے شروع کرنا ہے اور پھر اس کے بعد حساب شروع کر دینا ہے. یعنی کہ شروع میں 2 سبجیکٹ پڑھانے ہیں بس. ایک مادری زبان کا سبجیکٹ، وہ پنجابی ہے، وہ سندھی ہے، وہ انگلش ہے، وہ ہندی ہے، وہ فارسی ہے، جو بھی جس کا بھی جس علاقے کے اندر ان کی مادری زبان ہے، وہ اس کی لینگویج کا سبجیکٹ جو ہے بیسک اس کی حروف تہجی اور پھر حرفوں کو جوڑنا اور پھر جملے بنانا اور یہ سارے کا سارا فن سکھانا شروع کر دیا جائے. اور اس کے ساتھ ہی حساب یعنی کہ میتھ سکھایا جائے، اور میتھ بھی اسی مادری زبان میں سکھایا جائے. اب میتھ ایسا نہیں ہے کہ میتھ کو ہم نے انگلش میں 1 2 3 سے سٹارٹ کرنا شروع کر دینا. بات تو ایک ہی ہے، 2 کہہ لیں یا 2 کہہ لیں. بٹ اب اکارڈنگ ٹو علامہ ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ کہ حساب بھی مادری زبان میں ہی پڑھانا شروع کرنا ہے. بیسک حساب پڑھانے کے بعد پھر قرآن کی تعلیم شروع کرنی ہے، کیونکہ ان کے خیال میں جب بچہ بہت چھوٹا ہوتا ہے تو اس کا جو مائنڈ ہے وہ پختہ نہیں ہوتا. آج کل کے جدید جو ماہر نفسیات ہیں وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ سب سے پہلے پری اسٹرکچر ہوتا ہے، کیونکہ اسٹرکچر ہوتا ہی نہیں ہے مائنڈ میں. پھر یونی اسٹرکچر میں آ جاتا ہے بچہ، 2 سال سے اوپر والی عمر میں جاتا ہے کہ کوئی ایک پوائنٹ وہ یاد کر سکتا ہے، کسی ایک سائڈ پہ اس کا دماغ کام کر سکتا ہے. جب 7 سال سے اوپر جاتا ہے تو ملٹی ڈائمینشنل ہو جاتا ہے، 11 سال کے اوپر جاتا ہے تو ریشنل میں چلا جاتا ہے. تو وہی بات علامہ صاحب فرما رہے ہیں کہ پرائمری لیول پہ جب بچے کو 4 سال 4 ماہ 4 دن کی ایج میں اسے تعلیم شروع کروائی جاتی تھی اسلامی رسم و رواج کے اندر، تو اس وقت بچے کا جو دماغ ہوتا ہے وہ پختہ نہیں ہوتا. اس وجہ سے اس کو زبان کی تعلیم دی جائے اور حساب کی تعلیم دی جائے. کچھ عرصے کے بعد جب وہ حساب اور مادری زبان میں مہارت حاصل کر لے گا تو اس سے اس کے جو ہے وہ فہم و فراست میں اضافہ ہوتا ہے. اس کے بعد وہ دوسرے علوم سمجھنے میں کافی ماہر ہو جاتا ہے، اسے مدد ملتی ہے. اور تب علامہ صاحب فرما رہے ہیں کہ بچے کو قرآن کی تعلیم سٹارٹ کروا دی جائے اور پھر دوسرے سبجیکٹ بھی سٹارٹ کروا دیے جائیں، جیسے منطق کا سبجیکٹ ہو گیا، معاشرتی علوم ہو گیا، اسلامیات ہو گیا. تو یہ سارے سبجیکٹ بعد میں بیسک بنیادی طور پہ پہلے سٹارٹ کیے جائیں، پھر ان کی آہستہ آہستہ سے مہارت کی طرف لے کے جایا جائے. علامہ صاحب نے علوم کو 2 اقسام میں تقسیم کیا ہے. پہلی قسم میں وہ فرماتے ہیں کہ طبی یا عقلی علوم، اور دوسری قسم تقلیدی یا نقلی علوم. طبی یا عقلی علوم کو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرض کفایہ کہا تھا، یعنی کہ وہ علوم جو حاصل کرنا ہر فرد کے لیے ضروری ہے جس سے معاشرے کا کاروبار چلتا ہے، جیسے طب ہے، انجینئرنگ ہے، زراعت ہے، پلمبری ہے، اور بھی جتنے بھی شعبے ہیں جو کہ معاشرے کی زندگی چلانے کے لیے ضروری ہوتے ہیں، ان کو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرض کفایہ کہا تھا. اور ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ ان کو طبی یا عقلی علوم کہہ رہے ہیں. بس نام چینج ہو گیا، اندر سے سبجیکٹ بالکل سیم ہے. اسی طرح سے دوسری قسم علامہ صاحب فرما رہے ہیں کہ تقلیدی یا نقلی علوم، بالکل سیم جیسا کہ امام غزالی نے فرمایا تھا، فرض عین، یعنی کہ وہ علوم جس کو حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے. تو یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو وحی کے ذریعے سے علم حاصل کیا جائے گا وہ نقلی یا تقلیدی علوم ہوگا. نام سے بھی جیسے ظاہر ہے کہ ایسے علوم جس کی جسٹ ہم نے تقلید کرنی ہے. یہاں پہ نقل سے مراد وہ نہیں ہے جس کو ہم کہتے ہیں کوئی چیز نقلی چیز ہے، عام طور پہ ہم لوگ اس لفظ کو یوز کرتے ہیں، یہ ایسا نہیں ہے. بلکہ یہاں پہ نقل سے مراد ہے کہ ہم نے فالو کرنا ہے اس چیز کو، پیروی کرنی ہے، صرف علم حاصل کر کے اس چیز کی پیروی کرنی ہے، اس میں تبدیلی نہیں کرنی ذرا برابر بھی. تو یہ سارے کے سارے علوم جو ہیں ان کی شاخ قرآن سے آتی ہے، وحی سے آتی ہے. علم حاصل کرنے کے ہمارے پاس 5 سورسز ہیں اس کائنات کے اندر، پوری دنیا میں اب تک جو کہ دریافت ہو چکے ہیں. تو اس میں سے جو 4 ہیں
پہلے 4 وہ طبی یا عقلی علوم کی طرف چلے جائیں گے، اور وہی جو کہ پیغمبروں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسانیت کی تعلیمات کے لیے وہ علم بھیجا ہے، وہ نقلی یا تقلیدی علوم کہلائے گا۔ تو عقلی علوم سے مراد علامہ صاحب لیتے ہیں کہ جن میں انسان عقل اور غور و فکر سے ملکہ حاصل کر سکتا ہے اور حواس خمسہ کے ذریعے سے اور تجربات کے ذریعے سے اس میں تبدیلی کر سکتا ہے، اس میں دن بہ دن ترقی کر سکتا ہے ریسرچ سے۔ ان علوم میں علامہ صاحب فرماتے ہیں کہ منطق، فلسفہ، ہندسہ، طبیات، معدنیات، موسیقی، اور آج کل کے دور میں جیسے انجینئرنگ ہے، ڈاکٹری ہے، وکالت ہے، ٹیچنگ ہے، یہ جو آپ ایجوکیشن پڑھ رہے ہیں، یہ بھی ایک طبی یا عقلی علوم کہلاتا ہے۔ اسی طرح سے نقلی علوم میں وہ علوم مراد لیتے ہیں جن کا سرچشمہ قرآن پاک یا وحی کی طرف سے ہے۔ ان میں تفسیر، حدیث، فقہ، لغت وغیرہ شامل ہیں۔ تو علامہ صاحب فرماتے ہیں کہ ان علوم میں ہم لوگ صرف اس کی تقلید کریں گے، اس کو ہو بہو جیسا کہ ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل ہوئے ہیں علم حاصل کریں گے، اس کو آگے پھیلائیں گے، عمل کریں گے، لیکن اس میں تبدیلی بالکل نہیں کریں گے، اس لیے ان کو نقلی علوم کا نام دیتے ہیں۔ تو عزیز طالب علموں، امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر کسی قسم کی کوئی دقت پیش آئے تو آپ مجھے کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں یا واٹس ایپ گروپ پہ بھی SMS کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ملیں گے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔